السلام علیکم، میں ہوں عمیر بخاری۔ آج پاکستان اسٹڈی کا ہمارا سیکنڈ ایئر کا پہلا ٹاپک ہے نظریہ پاکستان۔ پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظریہ پاکستان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہاں پر مسلمان کیسے آئے تھے اور پھر ان کا عروج، پھر ان کا زوال۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے، لیکن مسلمان جو کہ ان کے ساتھ ہندو بھی اس وقت جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے، یہ ناکام ہوتے ہیں۔ ہندو انگریزوں کے قریب ہو جاتے ہیں اس جنگ کے بعد، لیکن مسلمان جو ہے انگریزوں کے عتاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انگریز جو کہ مضبوط ہو چکے تھے، پورے ملک پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا، اور وہ یہاں پر پارلیمانی جمہوریت کا نظام لے کر آئے تھے، جو کہ مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہاں پہ سوٹ نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ تعداد میں کم تھے اور ہندو تعداد میں زیادہ تھے۔ پارلیمانی جمہوریت میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے، جو بھی قوم تعداد میں زیادہ ہوتی ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ جب بھی الیکشن ہوتا، ہندو کی حکومت آنی تھی، اور ہندو کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ تو وہ یہاں پر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہاں پر مختلف تحریکیں بھی کام کر رہی تھی، جیسے ہندو محاسبہ ہے، شودھی ہے، سنگٹن ہے، آریہ سماج۔ یہ مختلف تنظیمیں یہ کام کر رہی تھیں کہ یہاں پر مسلمانوں کو دوبارہ سے ہندو بنایا جائے یا یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو ان حالات میں نظریہ پاکستان پیدا ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان، اس سے پہلے تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ہوتا کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے نظریہ۔ نظریہ اصل میں ایسی سوچ کو کہا جاتا ہے جس پر لوگوں کی اکثریت متفق ہو جاتی ہے۔ تو مطلب کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہو چکی تھی کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو سوچ تھی نظریہ پاکستان کہلاتی ہے۔ تو نظریہ پاکستان، اس کی ڈیفینیشن اگر ہم بیان کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان سے مراد ایسی سوچ جو پاکستان بنانے کے پیچھے کار فرما تھی، اس کو نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو مفکر پاکستان علامہ اقبال اور بانی پاکستان قائد اعظم، ان کا نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا ارشادات ہیں، آج وہ ہم نے پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان۔ قائد اعظم کی یہ بات بہت فیمس ہوئی کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ مینس کہ پہلے یہاں پر سارے ہندو رہتے تھے، پھر یہاں پر اسلام آیا تو ایک علیحدہ قوم کی بنیاد یہاں پہ پڑی۔ مقامی شخص، جو پہلا مقامی شخص مسلمان ہوا تو اس نے دوسری قومیت کی یہاں پر بنیاد ڈالی۔ 1943 میں کراچی میں انہوں نے خطاب کیا قائد اعظم نے۔ انہوں نے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لنگر، یہاں پر میں تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں۔ لنگر اصل میں کشتی یا جہاز جو ہوتا ہے، اس کے نیچے شہتیر باندھے جاتے ہیں زنجیر کے ساتھ منسلک کر کے۔ تو جب بھی آپ کہہ لیں کہ اس کی بریک جس طرح کام کرتے ہیں، جہاں پر اگر کشتی یا جہاز کو روکنا ہوتا ہے تو لنگر گرا دیا جاتا ہے جس سے وہ رک جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے لنگر کے ساتھ۔ قائد اعظم نے 1944 میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہی ہماری زندگی کا مکمل ضابطہ ہے۔ اس کے علاوہ 1948 میں ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں؟ ہم تو بس مسلمان ہیں۔ علی گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، پاکستان کے مطالبے کا محرک، اس کی وجہ اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندو کی تنگ نظری ہے، نہ انگریزوں کی چال ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ مینس کہ ہم نہ تو انگریزوں کی وجہ سے علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہندو کی وجہ سے علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارا مذہب ہی یہی کہتا ہے کہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہماری الگ سے ریاست یا ملک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال، ان کا نظریہ باقی لیڈروں سے شروع سے مختلف تھا۔ قائد اعظم بھی شروع میں ہندو کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، انہوں نے شروع میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی، لیکن علامہ محمد اقبال جو تھے وہ شروع سے ہی اس بات کے قائل تھے کہ ہندو کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ تو 1930 میں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، اپنے صدارتی خطبے میں جو اجلاس ہوا تھا الہ آباد میں، انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ پیش کیا تھا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کا مطالبہ 1930 میں کیا تھا، اس لیے ان کو مفکر پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں۔
یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل جو ہے اگلے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔